بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں حافظ ماجد میلاد۔ دو بڑی خواہشوں کا ذکر کریں گے آج۔ پہلی خواہش تو وہ کہ جو باؤ جی کی طرف سے لندن سے کی گئی، اور دوسری جو خواہش تھی وہ درجن بھر سے زیادہ مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کے نام سے جو بنی ہوئی ہے ان کی طرف سے تھی۔ تو ناظرین خواہشیں بھی ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ تو پہلی خواہش کے بارے میں چلتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے پہلی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے مقتدر حلقوں کو کہ مجھے پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان آنے کی گارنٹی دی جائے کہ پاکستان آنے کے بعد میرے اوپر کوئی کیسز نہیں بنیں گے، مجھے جیل نہیں جانا پڑے گا، مطلب مستقل جیل نہیں جانا پڑے گا، جیل لے جائیں، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے جیل لے کر جائیں تاکہ جو مظلومانہ پہلو ہے وہ شو کیا جائے اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں۔ تو پہلی خواہش یہی تھی باؤ جی کی کہ مجھے کسی طرح پاکستان آنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں دوبارہ پاکستان میں آ کر پاکستان کی معیشت پر ڈاکہ زنی کروں، اور میری چھتر سایہ جو ہے ملک ہمیشہ زوال پذیری کا شکار رہے، اور جو کرتا دھرتا اور ہمارے آقا ہیں وہ ہمیشہ ہماری کارکردگیوں سے خوش رہیں۔ ناظرین یہ خواہش تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب مقتدر حلقوں سے خواہش تھی، کیوں کی گئی اور وہ مقتدر حلقے کون ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کل پرسوں جو ہے ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ جب سے میں گورنمنٹ میں آیا تھا میں نے دو بڑی غلطیاں کی۔ پہلی غلطی تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی بتانا پسند نہیں کرتا یا ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو دوسری جو بڑی انہوں نے غلطی اپنی ظاہر کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنا میری جو تھی وہ دوسری بڑی غلطی تھی۔ ناظرین جو پہلی غلطی وہ نہیں بتانا چاہتے وہ بھی عوام جانتی ہے، اور نواز شریف صاحب نے جو اپنی خواہش کا اظہار جن حلقوں سے کیا ہے وہ بھی عوام جانتی ہے، آپ لوگ بخوبی پہچانتے ہیں ان کو۔ تو یہ تھی باؤ جی کی طرف سے پہلی خواہش۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اسی خواہش کے تناظر میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر ایک اور بریک کرتے جائیں کہ باخبر ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 17 اگست کا ٹارگٹ دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کے پاس 17 اگست تک کا ٹائم ہے، یا تو آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں یا میرے وطن واپسی کا آپ بندوبست کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو پارٹی سربراہی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو سونپ دی جائے۔ اس کا بارہا انہوں نے اظہار باؤ جی کے سامنے بھی کیا، اور پارٹی قیادت کے سامنے بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مجھے جو ہے پارٹی قیادت سونپ دی جائے۔ شہباز شریف صاحب نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، جو ملکی معیشت کا ریپ کیا انہوں نے، اس کے بعد بنتا بھی یہی ہے کہ کسی کم از کم جو ہے کسی ایسے شخص کو نون لیگ کی قیادت سنبھالنی چاہیے کہ جو کسی حد تک معیشت کو جانتا ہو، کسی حد تک اپنے معاملات کو مینیج کرنا جانتا ہو۔ لوگوں کی طرف سے بھرپور مخالفت کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی جو نیا اس وقت مکمل طور پر ڈوبی ہوئی ہے، اس کو ڈبونے کے اندر، اس کو غوطہ زنی کروانے کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت کردار ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے۔ کیونکہ ایک وقت تھا ناظرین کہ جب نواز لیگ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر 2013 میں اس کی بڑی ایک مثال ملتی ہے کہ اگر کہ نواز لیگ کی ایک پاپولیرٹی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو عزت دینے والی ہے، ہر عروج کے بعد ایک زوال ہوتا ہے، اور یہ وقت جو ہے نون لیگ کے زوال کا ہے۔ اب اس کے اندر نون لیگ کو چاہیے کہ اپنی جو ہے ایک بڑی قیادت سامنے لے کر آئیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب آئیں خود یا مریم نواز صاحب آئیں، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا پارٹی کے اندر اور بھی بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں وہ جو پارٹی کی قیادت کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین بات کریں کہ دوسری خواہش کے بارے میں۔ دوسری خواہش جو تھی وہ پی ڈی ایم کی طرف سے کی گئی۔ درجن بھر سے پارٹیاں ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے جو جن کا اتحاد بنا ہوا ہے، ان کی طرف سے ایک خواہش کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو سیاسی نااہل کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے، پھر اس کی پارٹی کو ختم کیا جائے، پھر اس کی پارٹی کے نشان کو ختم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا نام و نشان سیاست کے اندر سے ختم کر دیا جائے۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ خواہش تو ہے، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن ساری خواہشیں پوری بھی تو نہیں نہ ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب نااہل ہوں گے؟ ہو بھی جائیں، بالفرض والمحال ہم اس چیز کو مان لیں کہ اگر وہ نااہل ہو جائیں، کیا ان کو گرفتار کرنا ممکن ہے؟ بنی گالہ کے ارد گرد جو ایک بہت بڑی تعداد ہے کارکنوں کی جو
پاکستان تحریک انصاف کو دل و جان سے قبول کرتی ہے، اس کو مانتی ہے، جانتی ہے، کیا وہ لوگ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کو بنی گالہ سے گرفتار کیا جائے؟ اگر بنی گالہ سے نہیں کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ کے پی سے ناممکن ہے، پنجاب سے نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ چلیں ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو رکھیں گے کہاں پر؟ اگر تو ان کو بلوچستان میں رکھیں گے، وہاں پر کوئی ایسی جیل موجود نہیں ہے کہ ان کو بلوچستان میں رکھا جائے، سندھ کے اندر قانونی طور پر لے کر جا نہیں سکتے۔ ان کو اگر رکھیں گے کے پی میں، وہاں پر گورنمنٹ خان صاحب کی ہے، اسلام آباد میں لے کر آئیں گے تو اسلام آباد میں کوئی ایسی جیل ہی موجود نہیں ہے بڑی جہاں پر قیدیوں کو رکھا جائے۔ اب اسلام آباد میں ایک جیل بن رہی ہے، تقریباً کوئی 4-5 سال پہلے سے، کوئی 6 سال شروع ہوئی ہوئی ہے، کوئی تقریباً جو 89 ایکڑ پر بہت بڑی ایک جیل بن رہی ہے جو کیپٹل ایریا کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جو بڑے ڈاکو ہیں وہ وہاں پر رکھے جایا کریں گے۔ تو لیکن اس کے ابھی وہ اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ ہونے میں ابھی کوئی 4-5-6 سال لگیں گے، تو تب تک انتظار تو کیا نہیں جا سکتا۔ اگر گرفتار کر بھی لے تو جو پہلا آپشن بچے گا آئے گا وہ یہ ہوگا کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے۔ اب اڈیالہ جیل کس میں آتی ہے؟ وہ پنجاب گورنمنٹ کی ٹیریٹری میں آتی ہے۔ اب پنجاب گورنمنٹ کس طرح سے جو ہے یہ اجازت دے گی اس بات کی کہ خان صاحب کو پارٹی چیئرمین کو نہیں کہ ایک بہت بڑے صوبے کے اندر قید کیا جائے، محصور کیا جائے؟ ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوال بننے کے ساتھ ساتھ یہ ایک خواہش حسرت میں تبدیل ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ گو کہ جو ہے نواز لیگ نے مکمل طور پر ریفرنس تیار بھی کر لیا ہے، جو قانونی نکات تھے اپنی طرف سے وہ آرٹیکل 62(1) بھی لگا لیا، آرٹیکل 17 بھی جو ہے اس نے استعمال کر لیا۔ اب یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ابھی ایک جو شوکاز نوٹس جاری کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو شوکاز کا بھی جواب دینا پاکستان تحریک انصاف کو باقی ہے، جواب دیں گے، دوبارہ فیصلہ نیا آئے گا تو اس کے بعد جا کر جو ہے یہ کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کارروائی عمل میں بھی لے کر آئیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح حکم موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے اس کی بھی فارن فنڈنگ کیسز سامنے لے کر آئے جائیں۔ تو ناظرین یہ ایک ناممکن سی چیز ہے کہ خان صاحب کو نااہل کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کر بھی لیں تو کہیں رکھ نہیں سکتے، تو یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ایک اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک خبر سناتے جائیں کہ جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیرون ملک جا چکے ہوئے ہیں، بیٹی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، لیکن کیا وہ واپس آئیں گے یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، کیونکہ باؤجی بھی دوائی لینے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے، اور خان صاحب ان کے بارے میں کہہ بھی چکے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ڈرپوک اور آرام پسند آدمی ہے اور وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا حمزہ شہباز بھی واپس آئیں گے کہ نہیں، کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کہ نہیں، ان کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی کہ نہیں۔ اپنے جواب سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، مزید اچھی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔